اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ ویسے تو رجب المرجب میں بہت سارے بزرگوں کی یادیں وابستہ ہیں، مگر خاص طور پر رجب شریف کی 27ویں شب کو سرور انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین، ہم سب کے آقا رسول آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہوئی، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم خصوصیات میں سے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کے عظیم فضائل میں سے ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم شیخ، ہم سب کے سر کے تاج، آل رسول، شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پرملال کی شب ہے۔ ان تمام عظمتوں کے ساتھ ساتھ ہم اہل ہند، ہم ہندوستانیوں کے لیے سب سے عظیم فخر کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا وصال پرملال ہوا، جسے ہم غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانے صرف اور صرف سال میں 1 مرتبہ ہی نہیں کہ رجب شریف آئے، 6 تاریخ آئے تو منائیں، بلکہ ہر مہینے کی 6 کو ہم رجب کی طرح ہی مناتے ہیں۔ 6 تاریخ سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ایسی منسوب ہے کہ ہر مہینے کی 6 جب آتی ہے تو غریب نواز کی یاد سے ہمارے سینے منور ہونے لگتے ہیں، ہمارے سینے میں ان کی محبت تازہ ہو جاتی۔ ہر مہینے کی 6 شب غریب نواز کی 6 شب ہے۔ اب اس پر یہ کہ آپ کی خاص رات جو رجب المرجب کی ہو
تو یقیناً اس میں تو ہماری دیوانگی اور بڑھ جاتی ہے، ہماری عقیدت اور محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا اظہار بھی اور بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے تو اپنے غیر بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے لارڈ کرزن نے 1902 میں جب پوری دنیا کا رخ، پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ غریب نواز کے آستانے کی طرف دیکھا، ہندوستان والے غریب نواز کی طرف، پاکستان والے غریب نواز کی بارگاہ میں، بنگلہ دیش، افغانستان، دنیا بھر کے لوگ غریب نواز کے آستانے پر جو ہے حاضری دے رہے ہیں۔ مزید برآں اس نے یہ بھی دیکھا کہ صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیروں کو دیکھو تو وہ بھی اسی آستانے پر جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی آستانے کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تب اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا شخص پورے ہندوستان پر راج کر رہا ہے۔ قبر کے اندر لیٹا ہوا شخص، اب اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ عیسائی بھی مانتا ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا حکومت کوئی مردہ آدمی کر سکتا ہے۔ توجہ تو ہوگی، میری بات تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ۔ کیا حکومت کوئی مردہ آدمی کرے گا؟ مردہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں ہلا سکتا، دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا، دوسروں پر کیا حکومت کرے گا؟ گویا کہ اس نے اشاروں میں بتا دیا کہ غریب نواز زمین کے اوپر بھی زندہ، ارے زور سے بھائی، غریب نواز زمین کے اوپر بھی زندہ ہے، کہ ان کی حکومت دلوں پر، سروں پر تھی، اور آج جب قبر میں تشریف لے گئے تب بھی الحمدللہ زندہ ہیں کہ پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت وہ ہے کہ جس کا سر جھک جائے، حکومت وہ ہے کہ لوگوں کے سر ہماری بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آئیں۔ غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے، حکومت دلوں پر ہوا کرتی ہے، سروں جھکا لینا یہ حکومت نہیں ہے۔ سر تو تلوار کے زور پر بھی جھک جاتے ہیں، سر تو طاقت کے بلبوتے پر بھی جھک جاتے ہیں، سر تو جو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی جھک جاتے ہیں، لیکن دل وہی جھکتا ہے جس کا راج دل پر ہو، دل وہی جھکتا ہے جس کی حکومت دل پر ہو۔ بتا دیا اس لارڈ کرزن انگریز نے کہ اگر سر کوئی جھکا بھی لے لیکن دل سب کے غریب نواز کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو اب سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی جب یہ شان، تو ہم ہر مہینے کی چھٹی تو مناتے ہی ہیں، لیکن الحمدللہ غریب نواز کی جو خاص چھٹی ہے رجب المرجب کی، وہ چھٹی منانے کا انداز ہی ہمارا الگ ہے۔ آج خاص طور پر میں ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ استاد زمان علامہ حسن فرماتے ہیں، یہ برادر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، ذرا زور سے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان نے ایک عقیدت اور محبت کا پیغام سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں خان وادے کے لوگ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں، وہیں اعلیٰ حضرت کا خاندان بھی غریب نواز کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کیے ہوئے ہے اور اسی روشنی کا پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں۔ علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ وہاں پر کوئی پہنچ جائے، دعا مانگ لے، تمنا کا اظہار کر دے،
تو فرمایا وہ ان کی بارگاہ سے کبھی خالی دامن واپس نہیں لوٹتا ہے۔ آگے چلو تو قاضی القضات فی الہند، جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پہ اختر۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بارہا غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ یہ عقیدت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے الفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پہ اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹر کو لے کر لوگ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کو غریب نواز سے عقیدت نہیں تھی۔ کیونکہ ان کے بارے میں اعلی حضرت نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ یہ بھول ہے ان کی، غلط فہمی ہے ان کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 100 صفحات لکھ دے، وہ بات نہیں ہوتی ہے جو کبھی کبھی لکھنے والا ایک جملے میں لکھ دیا کرتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی آدمی 1 گھنٹہ تقریر کرے تو کوئی اثر نہیں، اور کبھی 2 جملوں میں وہ شان بیان کر دیتا ہے کہ 100 صفحات کم، گھنٹے بھر کی تقریر کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غریب نواز کے تعلق سے اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ وہ ایک جملہ 100 صفحات پر بھاری ہے، ایک شعر 100 اشعار پر بھاری ہے۔ فرماتے ہیں بہرے پایت خواجہ ہندا شہ کیوا جناب، یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا شعر ہے، اور یہ شعر کہاں پر ہے؟ ہدایق بخشش میں ہے۔ وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ غریب نواز کی شان میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے۔ اب میں اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے کے میں چلوں کہ میں یہ بولوں کہ غریب نواز کی حکومت ہندوستان پر ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اور تھوڑا بڑھاؤں کہ غریب نواز کی حکومت ہندوستان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش پر بھی ہے، اور میں تو عقیدت کا اظہار کروں کہ نہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش ہی پر نہیں بلکہ پورے ایشیا پر غریب نواز کی حکومت ہے۔ تو اب یہ تعریف اور تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، نہیں؟ بات میری سمجھیے گا۔ اور کسی تعریف کرنے والے نے تعریف کی کہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی حکومت پوری زمین پر ہے، یہ اس نے اور اعلیٰ تعریف کر دی۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس طریقے سے انسانوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت ہے۔ تعریف کرنے والا ان طریقے سے تعریف کرے، اس نے کہہ دیا کہ وہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، اس نے کہہ دیا ایشیا کے بادشاہ ہیں، اس نے کہہ دیا زمین کے بادشاہ ہیں۔ سب نے اپنے اپنے طور پر تعریف کی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ تم صرف ہندوستان کا کہتے ہو، تم صرف بنگلہ دیش کا کہتے ہو، تم صرف ایشیا کا کہتے ہو، تم صرف بر اعظم کا کہتے ہو، بر اعظم افریقہ کے کہتے ہو، میں کہتا ہوں غریب نواز کی حکومت صرف ہندوستان، بر اعظم یا بر اعظم افریقہ پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بھی ان کی حکومت ہے اور آسمان پر بھی ان کی حکومت ہے۔ تو اب بتائیے میرا یہ جملہ ان سب پر بھاری رہا کہ نہیں رہا؟ پھر اسی پر بس نہیں، دوسرا بڑھ کر آئے وہ کہے واصف رضا تو کہتا ہے زمین پر آسمان پر، ارے صرف ایک آسمان پر نہیں، غریب نواز تو وہ ہے کہ 7 آسمان پر ان کی حکومت ہے۔ ذرا توجہ، اب آپ بات سمجھ رہے ہو؟ میرا ایک جملہ چھوٹا سا کہ صرف زمین نہیں، ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان پر غریب نواز کی حکومت ان کی چلتی ہے۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان، ایک مثال میں اس پہ تقریر کر چکا ہوں، اپنی بات کو میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھو، سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے،
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہیں غریب نواز کے۔ کئی نسبتوں کے بعد خلیفہ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ حضرت نظام الدین اولیاء غریب نواز کے خلیفہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے۔ ان کی ایک شان کا جلوہ حضرت بابا حضرت قلندر بابا علیہ رحمت و رضوان، جن کے تعلق سے میں نے ایک مرتبہ تقریر بھی کی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ میں ایسے شخص سے مرید ہوں گا جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہو۔ استغراء کی کیفیت طاری ہوئی، خواب میں جب دیکھا آپ کیا ہے کہ پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر مصلی نظام الدین اولیاء کا بچھا ہوا ہے، دوسرے آسمان پر پہنچے نظام الدین اولیاء کا مصلی بچھا ہوا ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان پر حضرت نظام الدین اولیاء کا مصلی بچھا ہوا ہے۔ بیدار ہوئے بارگاہ محبوب الہی میں، عرض کیا حضور مجھے اور منازل طے کرنی ہے؟ فرمایا ساتوں آسمان تو دیکھ لیے تم نے۔ کیا فرمایا؟ ساتوں آسمان تو دیکھ لیے، اب یہ بتاؤ یہ غریب نواز کے خلیفاؤں کے خلیفہ ہے جن کا مصلی پہلے آسمان پر بھی دوسرے آسمان پر بھی ساتوں آسمان پر ہے، تو غریب نواز کی حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا دیکھو، اعلی حضرت نے یہی ایک جملے میں پورا سارا نچوڑ رکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس علاقے کے بادشاہ، اس علاقے کے بادشاہ، اس دیش کے بادشاہ، اس بر اعظم کے بادشاہ، بلکہ فرماتے خواجہ ہندا شہ کیوا جناب، وہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ ساتوں آسمان کے بادشاہ ہیں۔ تو اب آپ کو یہ دیکھیے 50 جملے استعمال کرو یا 100 صفحے لکھو، اعلی حضرت نے ایک لائن میں غریب نواز کی وہ شان بیان فرما دی ہے۔ اب ہم اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا حضور کوئی اگر اجمیر شریف کو شریف کے ساتھ استعمال نہ کرے بلکہ خالی بولے اجمیر تو کیا حکم ہے اس کے تعلق سے؟ تو اعلی حضرت نے 3 صورتیں بیان کی، ہمارے لیے لاسٹ والی صورت میں بیان کرتا ہوں کہ اگر خالص سستی کی وجہ سے نہ بولے جو ہمارے اندر ہو جاتا ہے، جلدی جلدی میں بول دیا اجمیر، اجمیر شریف نہ لگایا، تو اس والے میں ہم لوگ آتے ہیں۔ باقی اعلی حضرت نے گمراہ بھی لکھا ہے، باقی اعلی حضرت نے لکھا کافر بھی ہو جائے گا، اگر اجمیر کے ساتھ شریف نہیں لگائے گا تو کافر بھی ہو جائے گا، اجمیر کے ساتھ اگر شریف نہیں لگائے تو گمراہ بھی ہو جائے گا۔ اگر وہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آستانے کو بزرگ آستانہ نہیں سمجھتا ہے، شان والا نہیں سمجھتا ہے، تو فرمایا وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو وہابیت کا عقیدہ رکھ کے شریف نہیں بولتا ہے، جس طریقے سے وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہے قبر والے کیا ہے معاذ اللہ جو قبر پہ جاتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، قبر والوں سے مانگنا مشرک ہے، شرک ہے، اگر اس عقیدے کے ساتھ وہ شریف نہیں لگایا تو فرمایا وہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر۔ یہ تو وہابیوں والا عقیدہ ہو گیا۔ تو 3 حکم لگائے صرف شریف نہ لگانے پر، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ غریب نواز سے عقیدت نہیں ہے تو کیا ہے؟ 3 حکم لگائے، ایک تو کفر والا جبکہ وہ وہابیت کی عقیدے کی وجہ سے شریف نہ لگائے، اور دوسرا فرمایا گمراہ ہے اگر اس آستانے کو شان والا نہ سمجھے، عظمت والا نہ سمجھے، اور تیسرا حکم لگایا کہ سستی کی وجہ سے نہ کہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی سستی میں اجمیر بول دیتے ہیں اور شریف نہیں لگاتے، تو ہم بھی محروم ہیں۔ فرمایا جو اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے اجمیر کے ساتھ شریف نہ لگائے، فرمایا وہ بہت ساری برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی عقیدت یہ غریب نواز کے نام کے ساتھ نہیں ہے، غریب نواز کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ غریب نواز جس شہر میں تشریف فرما ہے، جس علاقے میں غریب نواز ہے، جس شہر کو غریب نواز سے نسبت ہے، اگر اس شہر کے ساتھ شرافت کا لفظ استعمال نہیں کیا، شریف نہیں کہا، تو فرمایا وہ برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب کتنی بڑی عقیدت تھی غریب نواز کے ساتھ اعلی حضرت کو کہ آپ کے شہر کا نام بھی بغیر شریف کے لینا پسند نہیں، لہذا آپ جب بھی بولتے تھے تو اجمیر معلیٰ یا اجمیر شریف کا ساتھ لفظ استعمال فرماتے۔ یہ عقیدت اور محبت کا پیغام ہے۔ اب میں آخری بات جملے
پیش کر دوں میں، ہم اور آپ اعلی حضرت کے دامن سے بھی وابستہ ہیں، اور یہی دامن ہمیں غریب نواز کے آستانے تک لے کے گیا ہے، ان کی عقیدت، ان کی چوکھٹ کا عقیدت مند بنایا ہے۔ علامہ بدر الدین خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوں، غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر عرس کے مبارک پر حاضری دے، تو فرمایا اس آستانے سے آدمی جب لوٹتا ہے تو سال بھر اس کا دامن مال سے بھرا رہتا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، وہ مال والا ہو جاتا ہے، مال میں مضبوطی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جو اعلی حضرت کے آستانے پر جائے اور وہاں سے لوٹتا ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں مل رہی ہیں، ہمارے مال میں مضبوطی، ایمان میں مضبوطی ہو رہی ہے، تو اب ہم غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مال کو مضبوط بناتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خادم ہیں اجمیر کے، عاشق ہیں بریلی کے، یہ در بھی ہمارا ہے، وہ در بھی ہمارا ہے۔ اب سلسلہ غریب نواز کا چل رہا ہے، محبت والا، عقیدت والا پروگرام ہوتے ہیں رات میں، آپ حضرات اس میں شرکت کریں، اور کچھ اعلان ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ خاص طور پر ایک اعلان رضا مسجد کے حوالے سے ہے۔ پیلی بھیت شریف سے متصل ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اسلام نگر، وہاں پہ بھی ربیع الاول شریف کے موقع پہ میں خود بھی گیا تھا، اور وہاں دیکھ کے آیا کہ مسجد کا پایا بھی رکھا جا چکا ہے، پلر بھی قائم ہو چکے ہیں، اب وہاں پر کیا ہے، چھت کی ضرورت ہے، چھت کا انتظام اور چھت بننے کی تیاریاں وہاں چل رہی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں رضا مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جو الحمدللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ہے، اس کی تعمیری کام کے سلسلے میں پیلی بھیت شریف سے قاری سخاوت صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ ویسے تو کیا ہے، ابھی ایک ماحول چل رہا ہے فراڈ کا، ہے نہیں ہے، تو جیسا کہ مناظر اہل سنت نے بھی حکم دیا تھا، لیکن الحمدللہ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور میں خود بھی گیا تھا تو میں نے بھی وہاں جا کے دیکھا تھا۔ بستی ولی غریب ہے، علاقہ بڑا چھوٹا سا مطلب ہے، اور آبادی بھی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، مسجد کی سخت ضرورت بھی تھی، تو وہاں پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے نسبت قائم کرتے ہوئے رضا مسجد کی بنیاد رکھی گئی، پایا وغیرہ بھی رکھ دیا گیا۔ تو وہاں کی جو عوام تھی اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، اور جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہے۔ اب وہ قاری صاحب یہاں پر بھی تشریف لائے ہیں تاکہ یہاں سے بھی کچھ تعاون ہو جائے، اور یہ رضا مسجد کے چھت کا کام اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ باقی فنیشنگ کا کام تو چلتا رہے گا، وہاں نماز کا سلسلہ قائم ہو جائے گا، اور وہاں پھر جو آبادی ہے وہ لوگ تھوڑا سا ایک مطمئن ہو جائیں گے نماز کو لے کر، جمعے کو لے کر، عبادت کو لے کر۔ تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کا خاص طور پر تعاون کریں، وہ آئے ہوئے ہیں، میرے پاس ہی رکے ہیں، لہذا ان کے لیے خاص امداد کریں آپ حضرات۔ اور زینب بانو، الطاف زندہ، زیبن بائی، نسیم بائی، عادل رضا، حاجی یوسف ابراہیم، نور محمد، عبد الکریم، جمیلہ بانو، یوسف بھائی ایک خاتون، اور فضیلہ بانو، سعیدہ یوسف، فاطمہ، سعدیہ بانو، قاسم بھائی، آپ ان حضرات کے لیے شفا و صحت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہم سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ لیں۔ آپ حضرات صفیں درست کر لیں، صفوں کا خیال رکھیں، آگے کی صف پہلے مکمل کر لیں، اس کے بعد جو ہے بعد کی صف کو کمپلیٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔